بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہود کے اوپر ایک پورا کیس بلڈ کیا گیا تھا کہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہوئے، کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ بالکل اسی طرح سے اس سورہ کی پہلی 101 آیات کے اندر نصارہ کا جو کیس ہے وہ بلڈ کیا گیا، اور اس میں بڑی بنیادی بات جو ہے ان کا عقیدہ جو ٹرینٹی کا ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک کے بجائے تین مانتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں دا فادر، دا سن، دا ہولی اسپرٹ، اور اس کی نگیشن ہے بڑے خوبصورت طریقے سے اس سورہ کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح کیا اگر تمہارے پاس تین خدا ہوتے تو کیا ان کے اندر اختلاف نہ پایا جاتا۔ یعنی اگر اس کو بالکل ایک لاجیکل اور ریشنل پرسپیکٹیو سے آپ دیکھیں تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فادر اور سن اور ہولی اسپرٹ یہ تینوں ایکول گاڈز ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ تین ہستیاں ہیں لیکن ایسنس ایک ہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں ایسنس ایک ہے، ہستیاں تین ہیں، تو اگر یہ تینوں ایکول گاڈز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے بیچ میں اختلاف پایا جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تین لوگ ہوں اور ان کے ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویوز کبھی نہ کبھی کریٹ نہ ہو جائیں۔ تو اگر کوئی پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ کریٹ ہو گئے تو پھر کس کی بات چلے گی؟ اگر تینوں برابر ہیں، تینوں کو اگر آپ نے ایک ہی پرسنٹیج دینی ہے تو پھر اس میں ڈیفینیٹلی دیر از اے لاجیکل پرابلم۔ اور پھر ایک اور سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کہا، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، جن کو یہ نعوذ باللہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی ایک خدا ہے، تو ایک خدا کو تو آپ نے خود ایڈمٹ کیا کہ وہ مر گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا، مر گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ٹرینٹی کا نہیں ہے، اب وہ بینٹی کا رہ گیا، دو رہ گئے پیچھے، تو پھر آپ کو ویسے ہی اپنا عقیدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹرینٹی تو پیچھے رہ ہی نہیں گیا جب آپ نے یہ بات مان لی کہ تین میں سے ایک کی جو ہے وہ وفات ہو چکی ہے، تو پھر تو ویسے ہی آپ کا عقیدہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو ایکول نہیں سمجھتے، ہم ان کو ایکول نہیں سمجھتے، ان تینوں میں سے ایک جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے اور اس کا اختیار زیادہ ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، گاڈ دا فادر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو ہے اس کی اتھارٹی اور باقی نیچے دو جو ہیں وہ سیپریٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک کی اتھارٹی زیادہ ہے اور دو کی اتھارٹی کم ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو دوسرے دو ہیں یہ آل پاورفل ہو نہیں سکتے، اور بائی دیٹ ڈیفینیشن وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ان کے بہت ہی سمپل آرگیومنٹ ہے، یعنی اگر آپ نے بیسک کرسچن ڈاکٹرن کی جڑیں کاٹنی ہو تو یہ اتنی سمپل اور اتنی لاجیکل آرگیومنٹ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے وہاں پہ ان کو اپنا عقیدہ پڑھانے میں نا بہت زیادہ انٹلیکچوئل جمناسٹکس کرنے پڑتے ہیں، ان کو بہت زیادہ آئیں بائیں شائیں کرنی پڑتی ہے چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح ہو گیا کہ خدا ایک ہے لیکن ایک میں تین ہے، اور پھر ایک جو ہے وہ مر بھی گیا ان میں سے پھر بھی تین ہے، تو یہ سمجھانا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بڑی بیسک سی آرگومنٹ دیتے ہیں۔ اور ایک اور سوال اس میں یہ پوچھا گیا کہ کیا عیسیٰ اور اس کی ماں کھاتے پیتے نہیں تھے؟ تو اگر جس کو آپ خدا کہہ رہے ہو اگر وہ کسی اور چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ خدا نہیں ہے۔ خدا جو ہے وہ تو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ خدا جس کو آپ کہہ رہے ہو وہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، اس کی وہی ساری حاجات ہیں جو ایک انسان کی ہوتی ہیں، تو اس کو آپ نے کیسے خدا کہہ دیا؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے کرسچنز جو ہیں وہ سب سے پہلے اپنے فیتھ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایگنوسٹک ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم خدا کے تصور کو مانتے ہیں لیکن ہم اپنے ریلیجن کو نہیں مانتے، آرگنائز ریلیجن کو نہیں مانتے، اور پھر الحمدللہ ان میں سے بے شمار ایسے ہیں جو دین اسلام کی طرف بھی آ جاتے ہیں اور الحمدللہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو جو پہلا پورشن ہے اس سورہ کا 101 آیت تک، وہ بیسکلی کرسچن ڈاکٹرن کی ایک نفی ہے بڑے اچھے انداز میں، اور ان کو دعوت دین دی جا رہی ہے کہ اپنا یہ عقیدہ چھوڑ کر خالص توحید کی طرف آ جاؤ، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دعوت یہ تھی، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعوت یہ تھی، اسی دعوت کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ تو پہلا پورشن ہے۔ جو سیکنڈ پورشن ہے وہ مسلمانوں کے لیے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، تم نے کس طرح سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کس طرح تم لوگوں نے اب اکٹھا ہونا ہے، تم لوگوں نے کیسے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، تم لوگوں نے کیسے منافقت سے بچنا ہے، اور کیسے تم لوگوں نے وہ کام اب نہیں کرنے جو نصارہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سورہ کے دو سیپریٹ پورشنز ہیں، اور یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران دونوں جو ہیں یہ قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دینے کے لیے آئیں گی کہ جو شخص بھی ان کی تلاوت کرتا ہوگا یہ اس کی گواہی دے گی کہ یا اللہ اس بندے کو جہنم میں نہیں پھینکنا کیونکہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو دونوں صورتیں، ایک آپ کو بنی اسرائیل کا تذکرہ بتا رہی ہے، ایک آپ کو نصارہ کا بتا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ لوگوں نے ان ٹریپس میں نہیں پھنسنا جس میں پچھلی قومیں پھنس گئی تھیں۔
میں نے جو آج کا پورشن چنا تھا وہ جو 6th پیراگراف ہے اس میں سے کچھ آیات ہیں جن کا تعلق ہماری اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے درست کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آخری آیت سے سٹارٹ کروں گا، آیت نمبر 200 سے، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے جہاں پہ مسلمانوں کو ایک فائنل نصیحت کی ہے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو سب سے پہلے اصبروا یعنی صبر کرنا، اسٹیڈ فاسٹ ہو جانا، اپنے دین پہ ڈٹ جاؤ، دین پر استقامت حاصل کرو، پہلی چیز۔ وصابروا، اور پیشنس سے کام لو، جو تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اس پہ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا، اور بالکل اپنے دین پر ڈٹے رہنا، کیونکہ تمہاری زندگی میں مشکلیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تمہیں چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے، تو سب سے پہلے اپنے دین پر ڈٹ جاؤ اور جو مشکل اور مصیبت آئے اس پہ صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ہم اجر عطا فرماتے ہیں بغیر حساب کے، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ باقی تمام عبادات جو ہیں ان کی کوئی نہ کوئی پوائنٹ ویلیو ہے، آپ سمجھ لیں، نماز پڑھتے ہیں اس کے بھی پوائنٹس ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کے بھی پوائنٹس ہیں، ایک حرف کا آپ کو 30 یعنی 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں جب آپ خرچ کرتے ہیں تو ایک دانے کے بدلے آپ کو 700 مل رہے ہوتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ ایک دانہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ 7 چھلیوں کے برابر ہے، ہر چھلی پہ 100 دانے ہیں، تو 700 ٹائمز پروفٹ ہے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ لیکن صبر کرنے والوں کے لیے اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے اجر ہے، تو جو مشکل مصیبت آئے گی اس پہ صبر کرنا۔ ورابطوا، اور رابطوا کا مطلب کہ یعنی کنسسٹنٹ بھی رہنا اور آپس میں رابطے بھی صحیح رکھنا، جو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں ارشاد فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ مسلمان سارے آپس میں مل جائیں، یہ آپس میں لڑائی کا وقت نہیں ہے، یہ آپس میں فرقہ وارانہ اختلافات کی بات نہیں ہے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، سب کے سب اللہ تعالیٰ، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، ہماری قرآن مجید ایک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں یونائٹ کرتی ہیں، اس کے اوپر سارے کے سارے آ جاؤ، یہ اپنی پارٹی بازیاں چھوڑو اور سارے مل جاؤ، اگر تم تفلحون، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو۔ My dear brothers and sisters، ہماری کامیابی کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے، یہ جو آیت یہاں پہ آپ کے سامنے، جب تک مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے تو ہمارے اوپر ڈیوائڈ اینڈ کانکر کی پالیسی چلتی رہے گی، ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کے بائٹ سائز پیسز میں کھاتے رہیں گے جب تک مسلمان ایک نہیں ہو جاتے۔ اور آپ دیکھیں اس وقت ہم لوگ تقریباً 2 بلین کے لگ بھگ ہیں پوری دنیا میں، 6 بلین کی پاپولیشن ہے دنیا کی، اس میں سے 2 بلین تقریباً مسلمان ہیں، اور پھر بھی ہم جو ہے وہ ذلت کا شکار ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے آپس میں یونٹی نہیں ہے۔ ہم لوگ ابھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ تو اپنے یعنی فرقہ وارانہ اختلاف اپنی جگہ، نسلی اختلافات اپنی جگہ پہ، پارٹیوں کے پولیٹیکل پارٹیز کے اختلافات اپنی جگہ پہ، یعنی کسی پلیٹ فارم پہ بھی ہم اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہمیں جو پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے کہ توحید پر آ جاؤ، قرآن پر آ جاؤ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جاؤ، یہی وہ طریقہ ہے کہ جس سے مسلم امت جو ہے وہ اپنے اس ایک ذلت اور رسوائی کے راستے سے باہر نکل کے کامیابی کی طرف جا سکتی ہے۔ اب جو آیات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ آیت نمبر 133 سے آگے ہے، 133، 134، 135، 136۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ابھی جب ہم تراویح پڑھے تھے اس میں یہ آیات تلاوت ہوئیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ریس لگاؤ، آپس میں دوڑ لگاؤ، کس چیز کے لیے؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے لیے دوڑ لگاؤ۔ ابھی آپ دیکھیں ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے، انسان جو ہے نا وہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان مشقت کے اندر ہے، جو اچھے کام کر رہا ہے وہ بھی مشقت کر رہا ہے، جو برے کر رہا ہے وہ بھی مشقت کر رہا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ جو کرپشن کر رہا ہے اور جو چوریاں چکاریاں کر رہا ہے وہ محنت نہیں کرتا، محنت وہ بھی کرتا ہے، ریس اس نے بھی لگائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے ریس لگانی ہی ہے تو اللہ کی مغفرت کی طرف ریس لگاؤ، یہ جو دنیا داری کی ریسیں لگا رہے ہو اس کو چھوڑ دو، ریس لگانی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے ریس لگاؤ اور جنت کے لیے ریس لگاؤ، جس کا ارض جو ہے، جس کی وڈتھ جو ہے وہ کتنی ہے؟ السماوات والارض، زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ اعدت للمتقین، اور یہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو تقوی والے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو لوگ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ نیکی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، ان کے لیے ہم نے جنت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ تو اگر ریس لگانی ہے تو یہ کیا تم دنیا کے پیچھے ریس لگا رہے ہو؟ دنیا جو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے آگے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک مری ہوئی بکری کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک
مری ہوئی بکری جو ہے بیمار حالت میں مری ہے. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون اس کو خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ زندہ بھی ہوتی تو کوئی نہ خریدتا. وہ جیسے جانور ہوتے ہیں نا ان کی کھال اتر جاتی ہے, یعنی جیتے جی کھال اتر جاتی ہے, بالکل گل سڑ سے جاتے ہیں, تو اس حالت میں وہ مری تھی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون لے گا؟ کوئی بھی نہیں لینا پسند کرے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت جو ہے اس مری ہوئی بکری سے بھی کم ہے. تو آپ سوچیں ہم اس کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑو ادھر دوڑ لگاؤ. اگر واقعی میں کچھ چاہتے ہو زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اگر تمہیں مل جائے اور جنت مل جائے تو سمجھو کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ سیٹ ہو گئی. دنیا بھی سیٹ ہے اور آخرت بھی سیٹ ہے. اگر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہوا ہے اور جنت تمہاری ہو چکی ہے. آگے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں متقین, کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چاہے آسانی ہو یا تنگی ہو, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. اب یہ ایک صفت ہے متقین کی کہ متقین جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کیا خرچ کرتے ہیں؟ مال بھی ہو سکتا ہے, سب سے پہلے مال خرچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنا ٹائم خرچ کرتے ہیں, اپنا ایفرٹ لگاتے ہیں, یعنی تن من دھن اپنا اللہ کے لیے لگاتے ہیں. اب آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں ماشاءاللہ تراویح پڑھتے ہیں, یہ بھی ایک مشقت ہے, یہ بھی ایک اس میں آپ کو اسٹرینتھ چاہیے. آپ یہاں بیٹھتے ہیں, درس سنتے ہیں, لیکچر سنتے ہیں, یہ بھی ایک مشقت ہے. ورنہ انسان گھر بیٹھ کے پاپ کارن کھائے اور نیٹ فلکس دیکھے, لیکن اگر آپ مشقت کر کے آئے ہیں تو پھر اس کا بھی اجر و ثواب ہے. تو اللہ کے لیے لگاؤ, یعنی ينفقون, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, چاہے مال ہو یا جان ہو یا ایفرٹ ہو یا انرجی ہو, کچھ بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ. تو سب سے پہلے یہاں پہ تعلق ہے مال کا, چاہے تمہارے پہ آسانی ہے یا تنگی ہے, آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہی ہے. اور ربا سے اور سود سے مال ہمیشہ گھٹتا ہے, بڑھتا نہیں ہے. حالانکہ دنیا میں دیکھا جائے تو لگتا ہے اپوزٹ ہے کہ میں اگر مال خرچ کر رہا ہوں تو میرا تو مال کم ہو رہا ہے, اور اگر میں سودی لون لے رہا ہوں تو میرا مال بڑھ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. مال خرچ کرنے سے اللہ تمہیں اور دے گا, تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دے گا. اور جو بندہ سود کے اندر ڈیل کرے گا ایونچولی اس کو لاس ہی ہوگا. تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ چونکہ رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں, تو زکوٰۃ سے ریلیٹڈ یہ کہ انشاءاللہ انسان رمضان کے علاوہ بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے جب بھی اس کا ایک لونر کیلنڈر پورا ہو جائے. لونر ایئر اگر پورا ہو جائے تو آپ زکوٰۃ آپ کو دینی چاہیے. اور زکوٰۃ جو ہے وہ ہر مسلمان جو کہ نصاب لیول سے اوپر مال رکھتا ہے, چاہے وہ سونے اور چاندی ہو, چاہے وہ کیش ہو, چاہے وہ یہاں پہ شاید لائف سٹاک کا اتنا ہمارے یہاں پہ رواج نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس بھیڑیں اور اونٹ اور گائے بھینس بھی ہو, اور اس کے علاوہ غلہ اور اناج اور یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بھی بنتی ہیں. لیکن ہمارے پرپس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سونے اور چاندی کے اوپر, سونا جو ہے وہ 7.5 تولے سے زیادہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر بنتی ہے. اگر 7.5 سے کم ہے پھر آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. چاندی جو ہے وہ 52.5 ہے, 52.5 تولے اگر آپ کے پاس چاندی موجود ہے تو اس سے اوپر ہے, اس سے یا اس سے اوپر, تب زکوٰۃ بنتی ہے, ادروائز زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح سے کیش ویلیو جو ہے, ابھی حکومت پاکستان نے تقریباً 88,000 روپیز کیش نکالا ہے, اور یہ وہ اماؤنٹ ہے جو آپ نے 1 سال اپنے پاس سیونگ میں رکھا ہے. تو جیسا کہ باہر کے ملکوں میں بھی اور یہاں پہ بھی انکم ٹیکس ہوتا ہے, اسلام میں انکم ٹیکس نہیں ہے کہ جو بندہ بھی ایک خاص انکم ارن کرتا ہے اس پہ ٹیکس ہے. یہاں پہ ہے آپ کا زکوٰۃ آپ کی سیونگز پہ, جو آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, جو ایکسٹرا آپ کے پاس بچا ہوا ہے اور سال سے پڑا ہوا ہے, اس پہ زکوٰۃ ہے. جو انکم ہے, ہو سکتا ہے آپ کی انکم زیادہ ہو لیکن وہ سارے اخراجات میں نکل جاتی ہے. بچوں کی ٹیوشنیں دے رہے ہیں آپ جو ہے نا گاڑی کے پیسے دے رہے ہیں, فیول کے پیسے جو ہے نا مکان کا کرایہ دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, آپ کے پیسے نکل جاتے ہیں سارے. تو انکم چاہے آپ کی 5 لاکھ روپے بھی ہو, لیکن اگر ساری وہ نکل جاتی ہے آپ کے ایکسپینڈیچرز میں تو زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے بعد میں. لیکن ایک بندہ ہے وہ سیو کر رہا ہے, جو سیونگ ہے اس کے اوپر ہے. تو الحمدللہ ہمارا دین جو ہے وہ ایک جسٹ سسٹم جو ہے اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے. اور زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے, اس کے 8 مصارف ہیں, یعنی وہ فقراء کے لیے بھی ہے, مساکین کے لیے بھی ہے, مسافر کے لیے بھی ہے, اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ بھی ہے. جو لوگ بھی اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں, چاہے وہ مجاہدین ہیں یا وہ کوئی دعوت کا کام کر رہے ہیں, دین کی یعنی فروغ کا کام کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی ہے. لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے, وہ لوگ جو اسلام کے پاس آنا چاہتے ہیں, غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں, جن کے دل کو نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو یہ کچھ ایونیوز ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. تو انسان کو نا یہ زکوٰۃ کا معاملہ میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ
اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے مشکل ہو یا آسانی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ جو 2.5% زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں، صحابہ کے نزدیک یہ کچھ اماؤنٹ نہیں تھا۔ 2.5 یعنی عمر بن خطاب گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آئے، ابو بکر صدیق سارا گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے، ان کے لیے 2.5 کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا روک دیتے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش نہ روک دی ہو، جب لوگ بالعموم زکوٰۃ دینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور بارش ان پہ نہ ہوتی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو جانوروں کے اوپر اور چرند پرند اور حیوانات کے اوپر طرز آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بارش نہ برساتا ہے ان کے اوپر، کیونکہ انہوں نے زکوٰۃ روکی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے بارشیں روک دیتا۔ تو یہ بلائیں ٹالنے کی بھی کام آتی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے نا ہمارے اوپر سے مصیبتیں ٹالتا ہے، بلائیں ٹالتا ہے، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ دینا، صدقات دینا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے نا معلوم ہے۔ تو انشاءاللہ اگر کسی بندے کی زکوٰۃ رہتی ہو تو اسی مہینے میں نیت بنا لیں انشاءاللہ کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور ان جگہوں کے اوپر دینا ہے جہاں پہ لوگ مستحق ہیں، حقدار ہیں انشاءاللہ اس چیز کے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ بڑی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دوسری بات بتائی جا رہی ہے غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کو کبھی پی کے دیکھا ہے آپ نے؟ کیسا ذائقہ ہوتا ہے اس کا؟ میٹھا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، مزے کا ہوتا ہے؟ یعنی غصہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو ایک تو کہا جا رہا ہے یہ نہیں کہا جا رہا غصہ ان کو آتا نہیں ہے، غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں۔ تو غصہ ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے، غصہ ایک ایسی چیز ہے انسان کو آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ان خاص بندوں کو غصہ آتا ہے نا تو یہ پی جاتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور پھر پیار سے معاف کر دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ جو ہے روح المعانی کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ علی بن حسین جو ہیں رضی اللہ عنہ، جو سیدنا حسین کے بیٹے تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ تو علی بن حسین جو تھے ان کے گھر میں ایک لڑکی جو تھی غلام تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ وضو کر رہے تھے، تو اس غلام لڑکی جو ہے اس نے جگ پکڑا ہوا تھا اور وہ ان کو وضو کروا رہی تھی۔ بڑا سا جگ تھا، ایسے وہ ایک مٹکا سا ہوتا ہے، اس سے وہ ان کو وضو کروا رہی تھی۔ تو وضو کرتے کرتے کیا ہوا کہ اس کا دھیان کہیں ادھر ادھر ہوا، وہ اس کے جگ، وہ مٹکا اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ سیدنا علی بن حسین کے یعنی سر پہ جا لگا۔ اب ایک تو سر پہ جا لگا، اوپر سے مٹکا بھی ٹوٹ گیا، پانی سارا ان کے اوپر گر گیا۔ اب آپ سوچیں کوئی بندہ ہمیں ہیلپ کر رہا ہو، وضو کروا رہا ہو، ہمارے سر پہ مٹکا توڑ دے، پانی گرا کے سارے کپڑے گندے کر دے، ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ تو اس سے پہلے کہ علی بن حسین جو ہیں رضی اللہ عنہ کچھ بھی کہتے تو اس غلام لڑکی نے کیا دیا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اس نے یہ آیات تلاوت کرنا شروع کی۔ اس نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ وہ لوگ جو ہے نا غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو علی بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ پھر وہ آگے فرماتی ہے وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ پیار سے معاف کر دیتے ہیں، یعنی کہ ابھی آپ نے میرے بارے میں گرج نہیں رکھنا دل میں۔ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، تو آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے غصے کو پی لیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے آگے فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ تو علی بن حسین فرماتے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، آج تم آزاد و غلام نہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، اس ایک واقعے کے اندر نا بہت سارے لیسنز ہیں۔ ایک لیسن یہ ہے کہ اس زمانے کے غلام بھی قرآن سے کتنا واقف تھے، اس زمانے کے غلام بھی قرآن اور قرآن کی تفسیر اور قرآن کے معنی سے کتنے واقف تھے۔ اور پھر ان لوگوں کا مقام دیکھیں کہ جن کو قرآن کی آیت بتائی جاتی ہے تو وہ فوراً ایک سیکنڈ ضائع نہیں کرتے، عمل کر دیتے ہیں۔ اب اس کی آج پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک شوہر ہے، وہ گھر آتا ہے اور اس کی بیوی جو ہے اس نے کوئی پرابلم ہو گیا گھر میں، اس نے جو ہے وہ آواز آ رہی ہے؟ اچھا، تو اس نے مثال کے طور پہ کوئی گھر میں کوئی برتن توڑ دیا، کوئی چیز توڑ دی، کوئی اس کی چیز کا نقصان کر دیا۔ تو اب شوہر کیا کرے؟ شوہر کا مثال کے طور پہ موبائل فون توڑ دیا غلطی سے، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں جان بوجھ کے نہیں توڑا ہوگا، غلطی سے ہی توڑا ہوگا۔ تو غلطی سے فون توڑ دیا، اب وہ
سب سے پہلے تو شوہر جو ہے والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، والعافین عن الناس، اور پیار سے معاف کر دیتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اور وہ اپنے بٹوے سے پیسہ نکالتا ہے 5000 روپیہ اس کو پکڑا دیتا ہے۔ احسان کرنا ہے نا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والا۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احسان کا مطلب یہ نہیں ہوتا بدلے کا بدلہ دینا، احسان کا مطلب ہوتا ہے جس طرح اس نے کیا اس سے زیادہ کرنا۔ اس نے فون توڑ دیا، آپ اس کو 5000 روپیہ پکڑا رہے ہیں، 10000 روپیہ پکڑا رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، آپ نے کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ مجھے اللہ کی محبت زیادہ عزیز ہے یا 5 10 15 20 ہزار روپیہ؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان ایسے موقعوں پہ نا اپنی سینسز نہ لوز کرے، اور بجائے غلط بیہیویئر شو کرنے کے پازیٹیو بیہیویئر شو کرے۔ اور یہ جو محسنین ہے نا، واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے، احسان کرنے والوں سے۔ یہ محسنین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ہوتا ہے مسلم، پھر ہوتا ہے مومن، پھر ہوتا ہے متقی، پھر ہوتا ہے محسن۔ مسلم وہ ہے جو 50% نمبر لے کے اسلام میں داخل ہو گیا، کلمہ پڑھ دیا، بسم اللہ جی مبارک، وہ اسلام میں آ گیا۔ پھر مومن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان والے۔ یہ وہ ہیں جو واقعی اب ان کے قول اور فعل میں ایمان نظر آتا ہے، صرف کلمہ نہیں پڑھا بلکہ اب عملاً بھی نظر آتا ہے۔ متقین کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے 90% نمبر آتے ہیں، جو پرہیزگاری کرتے ہیں، گناہوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری پہ آ رہے ہیں۔ اور محسنین کون ہیں؟ وہ جو کہ ہر چیز میں احسان کرتے ہیں، ہر چیز میں ابو اینڈ بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی جاتے ہیں۔ میں یہاں پڑھاتا رہا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں بھی اور کامسیٹس میں بھی، تو اکثر یہ ہوا کہ میں نے کچھ اپنے اسٹوڈنٹس کو نا 100 میں سے اسائنمنٹ کے اوپر 100 میں سے 110 یا 120 مارکس دیے ہیں۔ کیوں دیے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اسائنمنٹ کی ایسی تھی کہ جس پہ 110 یا 120 بنتے تھے۔ فار ایگزامپل ایک گروپ تھا اسٹوڈنٹس کا، گروپ اسائنمنٹ تھی، انہوں نے کیا کیا، میں نے صرف کہا تھا کہ آپ نے فلاں ٹاپک کے اوپر نا 1000 ورڈز کا ایک ایسے لکھ کے لے کے آنا ہے۔ تو وہ نہ صرف ایسے لکھ کے لے کے آئے بلکہ اس کو انہوں نے پراپر بائنڈنگ کروائی، اس کے اینڈ میں ایک بیبلیوگرافی تھی کہ ہم نے کن کن کتابوں کا ریفرنس لیا ہے، ریفرنس پورا دیا ہوا تھا۔ اس کے بعد ڈفرینٹ جگہوں پہ ہیڈنگز مارکر سے دی ہوئی تھی، حالانکہ میں نے یہ ریکوائرمنٹ نہیں دی تھی ان کو، مارکر سے ہیڈنگز دی ہوئی ہیں، اندر خوبصورت طریقے سے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، اور جگہوں سے پکچرز کاٹ کاٹ کے لگائی ہوئی ہیں ایز ریفرنس مٹیریل۔ اور اس کی جو بائنڈنگ تھی اتنی خوبصورت کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو ہر لحاظ سے وہ ایسے بھی کمال تھا، اس کی ریفرنسنگ بھی کمال تھی، اس میں جو کانٹینٹ تھا، جو اس کی نیٹنس تھی وہ بھی کمال تھی۔ تو میں نے بجائے 100 کے 110 مارکس دے دی۔ اور جب کلاس کے باقی بچوں نے کچھ اعتراض کیا کہ بھائی ان کے 110 کیسے آ گئے، میں نے کہا آپ خود پڑھ لیں اور مجھے بتائیں 110 بنتے ہیں یا 120 بنتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو احسان کرتے ہیں۔ میں نے حالانکہ یہ مانگا نہیں تھا، میں نے صرف کہا تھا نارمل پلین پیپر کے اوپر 1000 ورڈز کا ایسے لکھ کے لانا ہے آپ، لیکن جس نے ایکسٹرا ایفرٹ کیا تو پھر اس ایکسٹرا ایفرٹ کے کچھ نمبر بنتے ہیں۔ تو محسنین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ احسان کرنے والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور پیار سے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یعنی ایک تھا نا کہ مسلم ہونا، مومن ہونا، متقی ہونا، احسان کرنے والے کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے پہ قابو کرتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ سیلف کنٹرول ہے ان کے اندر کہ غصہ آنے پر بھی ریلیکس رہتے ہیں اور ایسا کوئی عمل کر جاتے ہیں جو اگلا ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا، پازیٹیو عمل شو کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی صفت بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اسی طرح سے احسان کرنے والوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کہ کوئی پہلوان ہے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لے، ایک انتہا، وہ فٹ آف ریج کے اندر غصے کی انتہا میں جو اپنے جذبات پہ قابو پا لے۔ اصل طاقتور، اصل جو اسٹرانگ کیریکٹر ہے یہ اس انسان کا ہے۔ اب اس میں کیور کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس خدا نخواستہ ہمیں غصہ آ جائے تو کیا کریں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بارے میں نا سیلف اویئر ہو جائیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، یعنی سب سے پہلے وہ جو ہے نا ڈائگنوسس ہونا چاہیے، اپنے بارے میں اتنے ٹیون ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ مجھے اس وقت غصہ آ رہا ہے، مجھے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے لوگ پسند ہیں، اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو ہوتا پتہ کیا ہے غصے کا معاملہ یہ کہ انسان کا نا وہ آہستہ آہستہ، اس کو واٹر فال افیکٹ کہتے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ انسان غصے کی طرف جاتا ہے، اور جیسے ایک آبشار ہوتی ہے نا کہ وہ ایک ایج پہ جا کے پانی گر جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے انسان آہستہ آہستہ چلتا جاتا ہے، اور پھر ایک کنارے پہ آتا ہے، ایک پوائنٹ آتا ہے، بریکنگ پوائنٹ جس کو ہم بولتے ہیں، بریکنگ پوائنٹ پہ بس وہ کلیپس کر جاتا ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں the straw that broke the camel's back۔ آپ اونٹ کے اوپر سامان لاتے چلے جا رہے تھے، پھر فائنلی آپ نے ایک تنکا اس پہ رکھا تو اونٹ کی کمر ٹوٹ گئی۔ کمر اس کی تنکے سے نہیں ٹوٹی،
وہ جو اتنا بڑا بیگیج پہلے سے پڑا ہوا تھا نا اس سے ٹوٹی ہے. تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے اوپر نا بیگیج پڑ رہا ہوتا ہے, چیزیں ہمیں اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور فائنلی پھر کسی نے کہہ دیا کہ تم بڑے بدتمیز ہو, اور ہم نے سارا نزلہ اس پہ نکال دیا. اب ایک شخص ہے فار ایگزامپل آفس میں کام کرتا ہے, سارا دن باس سے گالیاں سن رہا ہے, باس کے تانے سن رہا ہے, گھر آیا بیوی نے کہا کہ وہ آج شاپنگ لے جائیں گے آپ, وہ سارا غصہ باس کا بیوی پہ نکال دیا اس نے, حالانکہ غصہ باس پہ تھا, نکالا بیوی پہ. اب بیوی چونکہ اس کی اپنی ٹینشنیں چل رہی تھیں, ساس بہو کے جھگڑے اور وہ سارا معاملہ چل رہا تھا, اس کو جب غصہ ملا ہسبینڈ کی طرف سے, اس نے سارا اپنے بچے پہ نکال دیا. بچہ ہے کہ امی میں نے چھکا مارا ہے, اماں نے اس کے منہ پہ چھکا دے مارا. اب وہ جو ہے وہ اپنے کمرے میں جا رہا ہے, وہ اپنا فرسٹریٹ ہوا کہ چھکا مارنے کے باوجود بھی ہماری ٹیم ہار گئی تھی, اوپر سے امی نے بھی منہ پہ چھکا لگا دیا. تو اپنے کمرے کی طرف جا رہا ہے, راستے میں جو پالتو بلی ہے اس کو ٹھڈا مار دیتا ہے. تو بلی کہتی ہے میرا کیا قصور تھا. تو یہ کیا, یہ اینگر جو ہے نا, یہ یعنی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے, ایک سے دوسرے پہ منتقل ہوتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں تو بریک لگے گی نا اس میں. آپ کو جب فیل ہو رہا ہے کہ میں اریٹیٹ ہو رہا ہوں, تو ریئلائز کریں کہ جو میرے سامنے بندہ ہے شاید اس کا کوئی قصور نہیں ہے, مسئلہ مجھے کسی اور کے ساتھ ہوا ہے, نکال میں کسی اور پہ رہا ہوں. کیونکہ ہم لوگ نا نکالتے اسی پہ ہیں جن پہ ہمارا بس چلتا ہے, اپنے سے اوپر غصہ نہیں نکالتا کوئی. باس نے کچھ کہا, باس بھی چیخنا شروع کر دے, پتہ ہے یہ تو ایک سیکنڈ میں جو ہے نا نوکری سے باہر نکال دے گا. تو اس لیے ہم پھر کسی کمزور پہ نکالتے ہیں. بیوی جو ہے وہ بھی اب بجائے ہسبینڈ پہ نکالنے کے اپنے بچے پہ نکال رہی, بچہ بھی اوپر نہیں پاس کر سکتا تو بیچارہ اپنی بلی پہ نکال دیتا ہے. بلی بیچاری اب کہاں جائے, چوہے پہ نکالے گی اب. سو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کہیں نہ کہیں آپ کو سٹاپ لگانا پڑتا ہے, اور آپ کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ میں اس وقت اینگر کی سٹیٹ میں جا رہا ہوں, میرا اس وقت جو ہے نا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. کیونکہ اینگر کے فزیکل سمٹمز بھی ہیں, صرف یہ نہیں کہ ایک سائیکولوجیکل ہے, اس کے فزیکل سمٹمز بھی ہیں. انسان کی سویٹنگ شروع ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر اس کا ہائی ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے تھوڑی شیورنگ بھی شروع ہو جائے. یعنی یہ ساری چیزیں ایڈ اپ کر رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ محسوس کریں کہ میں غصے کی حالت میں آ رہا ہوں, پہلے ہی اپنے آپ کو روکنے کا فیصلہ کر لیں. اس کے لیے کچھ ٹپس جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو خاموش رہنا. یعنی جب بھی انسان غصے کی حالت میں ہونا, والکاظمین الغیظ کون ہے, جو خاموش ہو جائے. آپ کہیں بھائی ابھی میں نے رسپونڈ ہی نہیں کرنا, میں کل کر دوں گا, 2 گھنٹے بعد کر دوں گا, ابھی جواب نہیں دوں گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بولوں گا نا تو شاید کچھ غلط بات نکل آئے گی منہ سے. اور چیز ایک دفعہ اگر آپ کے منہ سے بات نکل آئی ہے نا, پھر وہ زخم جو ہیں ان کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہے. ایک ایکسپیریمنٹ ہے, آپ اپنے خرچے پہ گھر میں کر سکتے ہیں. گھر میں جا کے نا ایک اچھی سی پلیٹ لیں اور اس کو زور سے زمین پہ دے ماریں. جب وہ پلیٹ ٹوٹ جائے گی نا تو اس کو بولیں آئی ایم سوری. پھر دیکھیں وہ جڑتی ہے کہ نہیں جڑتی ہے. اگر امی کی پلیٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ پھر امی سے مار پڑے گی آپ. تو اگر چلیں اس کو آپ سوری بولیں, اس کے بعد آپ اس کو ایلفی سے جوڑ بھی دیں, کیا وہ پلیٹ بالکل برانڈ نہیں ہو جائے گی دوبارہ سے؟ اس کو جتنا مرضی آپ ایلفی شیلفی لگا دینا, وہ پلیٹ کے اندر کریکس نظر آئیں گے آپ کو. بالکل اسی طرح سے انسان کے دل کا معاملہ ہے. آپ نے کسی کو کچھ کہہ دیا, آپ نے اس کا دل توڑ دیا, اب آپ کہیں آئی ایم سوری, نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا, ایکچولی یوں تھا, چونکے چنانچے وغیرہ وغیرہ. اب تو ڈیمیج ہو گیا نا. اب یعنی تلوار اور تیر کے زخم ہیل کر جاتے ہیں, لیکن یہ جو الفاظ ہماری منہ سے نکلتے ہیں نا, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے نا, وہ اپنی زبان اور اپنی شہوت یا پرائیویٹ پارٹس کے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے. سب سے زیادہ لوگ جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں جس پہ جہنم کی آگ حرام ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح, وہ کون ہے جس پہ جہنم کی آگ حرام ہے؟ آپ نے کہا وہ بندہ جو ایکسیسیبل ہو, ایزی گوئنگ ہو اور نرم دل ہو, جینٹلنس ہو اس کا. یعنی ایک تو یہ کہ اپروچیبل انسان ہے, اس کے پاس جایا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ آپ جانے سے پہلے بھی 50 دفعہ سوچتے ہیں یار میں جاؤں گا کہیں آگے سے میرے پہ نہ برس پڑے. لوگ ہوتے ہیں نا ایزیلی اپروچیبل ہوتے ہیں, آپ آرام سے جا کے ان سے بات کر سکتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. آپ ایزیلی اپروچیبل لوگ ہوں, نرم دل ہوں اور ایزی گوئنگ ہوں. ایزی گوئنگ کا آسان ترجمہ ہے, میں نے ایک دفعہ وہ بس کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا تھا, اکثر بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے چلو کوئی گل نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے زندگی کا موٹو ہونا چاہیے, چلو کوئی گل نہیں. بلکہ میں یوتھ کلب کی ٹیم سے کہوں گا کہ اس کی ایک ٹی شرٹ بنوائیں جس پہ شرٹ پہ لکھا ہو چلو کوئی گل نہیں. کیونکہ یہ کون سا ایٹیٹیوڈ ہے؟ یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ یار کچھ ہو گیا, کہ جی وہ آپ کا فون ٹوٹ گیا میں سے, کوئی بات نہیں, چلو کوئی گل نہیں, خیر اور آ جائے گا, اللہ تعالیٰ دینے والا, اللہ اور دے دے گا, اس میں کیسی بات ہے؟ وہ جی آپ کے بزنس میں نقصان ہوگا, چلو کوئی گل نہیں, کوئی بات نہیں, دیکھ لیتے ہیں, رزق اللہ دینے والا ہے, پہلے بھی اللہ ہی دے رہا تھا, ابھی بھی اللہ ہی نہیں دینا. یعنی جب آپ کا رویہ ہی ہو جائے نا یار ٹینشن نہیں ہے, ٹینشن نہیں ہے, تو پھر انسان نا بڑا ریلیکس رہتا ہے, ٹوٹلی ریلیکس رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں جس پہ جہنم کی آگ حرام ہے؟ یہ وہی شخص ہے جو نرم دل ہے، ایزی گوئنگ ہے، ایزیلی اپروچیبل ہے۔ آپ بتائیں ہمارے لیے یہ کوئی صفات ہیں فالو کرنے والی یا نہیں ہیں فالو کرنے والی؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ خاموشی اختیار کی جائے، آگے سے کاؤنٹر اٹیک نہ کیا جائے۔ دوسری بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا، یعنی جب آپ کو لگے کہ میں غصے کی حالت میں ہوں تو اعوذ باللہ پڑھ لے، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ شیطان کو اتنا جلدی بھگاتی نہیں ہے جتنا پانی۔ تو پھر تیسرا چیز یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اس ٹائم پہ پانی پی لے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھے، پانی پی لے، اور 3 گھونٹوں میں آرام سکون کے ساتھ اپنے آپ کو گیپ دے، تھوڑا سا پاز کرے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرے منہ سے اب کیا الفاظ جو ہے نا نکلنے والے ہیں۔ اسی طرح سے وضو کر لینا، یعنی یہ بھی انسان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وضو کر لینا، اگر ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ ابھی میں ریئیکشن نہیں شو کرنا چاہتا، کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، زیادتی کی، کچھ کہہ دیا، ابھی میں جا کے آرام سے پانی پیتا ہوں، وضو کرتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اس سے میں بہت ٹھنڈا ہو جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے آدھے سے زیادہ میرا غصہ یہیں نکل جائے، اور پھر جب میں کچھ الفاظ بولوں گا تو شاید وہ کچھ قدرے بہتر الفاظ ہوں گے بنسبت وہ جو میں نے پہلے کہنا تھا۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، یعنی اس سے بھی انسان بہت ریلیکس ہوتا ہے۔ ایک ہمارے بھائی تھے، ان کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا، تو مجھے یہ حدیث، تب میں نیا دین کی طرف آیا تھا، تو ان کو غصہ آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا یار آپ بیٹھ جائیں، تو وہ نہیں بیٹھا تھا۔ میں کہا بیٹھو یار، ایسی کی تیسی تمہاری۔ میں نے اس کو نا زور سے بٹھا دیا۔ اچھا وہ بیٹھے بیٹھے بھی چیخ رہا ہے، مطلب اس کی لڑائی کسی اور سے ہو رہی تھی، میں دونوں کے بیچ میں صلح کرنے کے لیے گیا تھا، تو وہ بیٹھے بیٹھے بھی چیخ رہا ہے۔ میں نے کہا یار آپ لیٹ جائیں، تو کہتا ہے یار لیٹنے والی موڈ ہی نہیں ہے اس وقت، کیا بات کر رہے ہو آپ؟ میں نے کہا یار ایسی کی تیسی تمہاری، تم لیٹو گے۔ میں نے اس کو پکڑ کے لٹا دیا۔ آپ یقین جانے وہ ہنسنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے گدگدی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل صحیح ہے، اگر کوئی بندہ ایسے قابو نہ آ رہا ہو اس کو لٹا دیں آپ، وہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور اگر اتنا مذاق ہے تو پانی بھی پھینکا جا سکتا ہے اس کے اوپر ٹھنڈا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ زیادہ ضروری ہے کہ 2 لوگوں کے بیچ میں جھگڑے کو روکا جائے۔ سو یہ جو چیزیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اور ایک اور چیز یہ بھی کہ اگر کوئی آپ کو ایڈوائز کر رہا ہو ایسے موقع پر تو اس کی بات سن لینی چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ ایڈوائز کرتے ہیں نا کہ یار آپ غصہ نہ کریں، آپ ٹھنڈے ہو جائیں، تو وہ چیخ کے جواب دیتے ہیں کہ مجھے غصہ نہیں آ رہا، تو چیخ کے جواب دے رہے ہیں مجھے غصہ نہیں آ رہا۔ تو اگر کوئی انسان آپ کو ایڈوائز کر رہا ہے کہ بھائی آپ بیٹھ جائیں، پانی پی لیں، لیٹ جائیں یار آپ دوسرے کمرے میں جائیں، وضو کر لیں جا کر، تو اس پہ اوفینڈ نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ آپ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں، میں پاگل ہوں، میرا دماغ خراب ہے۔ آپ ان کو بتائیں یار آپ غصے کی حالت میں پلیز آپ نبی کی سنت کو فالو کریں، آپ جا کے پانی پئیں، بیٹھ جائیں، وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر بات کریں، بجائے کہ وہ اسی جگہ پہ کہے نہیں میں نے مسئلہ حل کر کے ہی جانا ہے۔ تو جب کوئی آپ کو ایڈوائز دے رہا ہو، اور یہ سب سے پہلے بات میرے لیے پھر آپ لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی آپ کو ایڈوائز دو، ایڈوائز سن لیں اس کی بات۔ الدین النصیحہ، ہمارا پورا دین نصیحت ہی تو ہے۔ اور ایک اور چیز یہ میرا ٹوٹکا ہے کہ شیشے میں اپنا منہ دیکھ لیا کریں جب آپ کو غصہ آئے تو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کتنے سونے لگ رہے ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے پاس موبائل فون ہے، اپنی سیلفی لے لیا کریں اس ٹائم پہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ غصے کی حالت میں کیسا لگ رہا ہوتا ہوں۔ آپ یقین کریں انسان جب اپنی شکل دیکھتا ہے نا کہ میں غصے میں کیسا لگ رہا ہوتا ہوں، گھر کے اندر شیشہ وغیرہ لگا ہوا ہے، جس کمرے میں آپ کو لگتا ہے لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں شیشے لگے ہوئے ہیں تاکہ آپ کی غلطی سے ہی اپنی شکل پہ نظر پڑ جاتی ہے، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ تو میں بڑا خوفناک لگ رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ میں غصے کی حالت میں ہوں اور مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک نسخہ ہے اپنے آپ کو اس غصے سے باہر نکالنے کے لیے۔ اور پھر یہ کہ آپ اینگر کے ہارمفل ایفیکٹس کو دیکھیں کہ اینگر جو ہے نا یہ سب سے پہلے جو وکٹم ہوگا نا اینگر کا وہ آپ خود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک اسٹڈی تھی جس میں انہوں نے مینشن کیا کہ جو لوگ زیادہ غصے کی حالت میں رہتے ہیں، جن کو اینگر مینجمنٹ ایشوز ہیں، ان کی زندگی کے تقریباً 10 سال کم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول کا ایشو اور بہت سارے مسئلے مسائل، ان کے میڈیکل پرابلمس ڈیولپ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کانسٹنٹلی ان کی باڈی ایک اسٹیٹ آف سٹریس میں ہوتی ہے۔ تو جو بندہ ہر وقت ایک اسٹیٹ آف سٹریس میں ہو وہ اپنی زندگی کے سال کم کر رہا ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ جو لوگ زیادہ غصے میں رہتے ہیں ان کی زندگیاں کم ہوتی ہیں، جو لوگ زیادہ ریلیکس رہتے ہیں ان کی زندگیاں لمبی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ جب آپ ہر وقت اپنا خون جلاتے رہتے ہیں نا، جلتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں، ہر وقت غصہ غصہ غصہ، تو انسان اپنی زندگی کام کر رہا ہے۔ تو اور کسی کو اثر ہو نہ ہو، آپ کو سب سے پہلے اثر ہو رہا ہوتا ہے اپنے غصے کا۔ اور آخری بات یہ کہ یہ بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے
جو رحم دل ہوتے ہیں اور جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن جو ہے نا وہ آئے گا، تو یہ ایک ایسا شخص تھا جو ویسے بہت گناہ گار تھا، بہت گناہ گار تھا، لیکن اس کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ کوئی شخص اس کے پاس قرضہ لینے آتا تو وہ اسے قرضہ دیتا، اور اگر وہ قرضہ واپس نہ کر سکتا تو کہتا کوئی بات نہیں، یہی کہتا چلو کوئی گل نہیں۔ اگر وہ کہتا جی ابھی قرضہ نہیں واپس کر سکتا، 6 مہینے بعد کر دوں گا، کہتا کوئی بات نہیں یار، آپ 6 مہینے چھوڑ کے آپ 10 مہینے لے لیں۔ کوئی کہتا کہ میرے پاس جی قرضہ 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، وعدہ کیا تھا نہیں کر سکا، مجھے نہیں لگتا میں واپس کر پاؤں، کہتا کوئی بات نہیں، میری طرف سے گفٹ ہے، قرض ہنسنا ہے۔ تو یہ شخص جو تھا ویسے گناہ گار تھا، یعنی ہو سکتا ہے شرابی کبابی قسم کا ہو اور قسم کے اوٹ پٹانگ چیزوں میں پڑا ہو، لیکن جہاں تک اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا تو یہ بڑا اچھی ڈیلنگ کرتا تھا، لوگوں کو معاف کر دیتا تھا، قرضے معاف کر دیتا تھا۔ لوگ اس کو اگر کوئی کہیں پہ کسی نے زیادتی بھی کرتی، کہتا کوئی بات نہیں یار، خیر ہے، میری طرف سے جا یار عیاشی کر۔ تو قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، تو یہ خود حیران ہوگا کہ یا اللہ، میں اتنا گناہ گار شخص میں جنت میں کیسے جا رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کہیں گے کہ تو میرے سے زیادہ سخی نہیں ہے، تو میرے سے زیادہ معاف کرنے والا نہیں ہے، تو نے میرے بندوں کو دنیا میں معاف کیا تھا، جا آج میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ کی بھی یہ غیرت ہے نا، اللہ کہتا ہے تو میرے سے بڑا نہیں ہے، تو نے لوگوں کو معاف کیا، آج تجھے میں معاف کرتا ہوں۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ عرش والا رب تمہیں معاف کرے تو زمین پر لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، خود سوچیں، کیا میں چاہتا ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ ہماری کتنی غلطیاں ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں، کتنے ہمارے گناہ ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ، لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا نامہ اعمال دیکھے اور اس کو بند کر دے اور کہ بس جاؤ چھٹی کرو، معاف ہو گیا۔ تو اگر یہ رویہ آپ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں نا تو زمین میں لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، عادت بنا لیں۔ چلو کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اچھا لوگ کہتے ہیں میں کیسے معاف کر دوں جب اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے؟ بات یہ معاف کرتے ہی اس کو جس نے زیادتی کی ہوتی ہے، جس نے زیادتی نہیں کی اس کو معاف کر کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوچیں نا، کسی بندے نے میرے ساتھ زیادتی ہی نہیں کی، اس کو میں معاف کیوں کر رہا ہوں بھائی؟ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے میرے ساتھ۔ تو معاف بندہ کرتا ہی اس کو جس نے زیادتی کی ہوتی ہے۔ لوگ اکثر میں کہتا ہوں یار آپ معاف کریں، یار میں معاف کیسے کر دوں، وہ زیادتی کی اس نے میرے ساتھ۔ اللہ کے بندے معاف کرتے ہی اس کو ہے جو زیادتی کر رہا ہوتا ہے، جو تمہارے ساتھ نیکی کر رہا ہے اس کو کیسے معاف کر رہے ہو آپ؟ دنیا میں لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں تاکہ عرش والا رب ہمیں معاف کرے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، ہمیں ان نیک بندوں کی صف میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو پیار سے معاف کرتے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔